لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی دستور رہا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربی کے نکاح میں دی تھی، حالانکہ یہ دونوں کافر تھے۔ بعد میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دے دیا گیا۔ ان کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پیشکش بھی نامنظور کر دی، انہوں نے اسے رد کر دیا اور بولے، تو جانتا ہے لڑکیوں سے ہمیں کوئی رغبت نہیں، کوئی غرض نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اسے بخوبی جانتا ہے۔ ان کا جواب سن کر آپ بہت گھبرائے، آپ نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کفار نے ان کے گھر کے گرد گھیرا پہلے ہی ڈال دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا ہے تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ لوط علیہ السلام اب تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ کی یہ کیفیت مہمانوں کی وجہ سے تھی۔ پھر مکان پر پوری قوم نے مسلح ہو کر حملہ کیا تھا، اس لیے آپ کا گھبرانا جائز تھا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ فرشتے اپنے بارے میں لوط علیہ السلام کو بتا دیں، کیونکہ لوط علیہ السلام اب حد درجے پریشان ہو چکے تھے۔ ان کے اطمینان کے لیے فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں یہاں سے لے کر چلا جا، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر ہاں تیری بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے۔ جو قوم پر آنے والا ہے ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، اور صبح کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ فرشتوں کی بات سن کر لوط علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا، اور اب فرشتوں نے آپ سے کہا، آپ دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا، اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو اور خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب اس قوم پر اللہ کا عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ آپ اور آپ کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور سدوم کی بستی کے ساتھ والی بستی سنوار میں چلے آئے۔ آپ کی بیوی تھوڑی دور ساتھ چلی تھی، پھر واپس قوم میں آ گئی۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام سنوار میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر گندک اور آسمان سے آگ برسائی۔ پوری قوم نے ایک چیخ ماری، فرشتوں نے ساری آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ پٹک دیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ پتھر اس قوم پر برسائے گئے، وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ عذاب کے پتھر تھے۔ ان پتھروں پر مجرم کا نام لکھا تھا۔ پتھروں سے پہلے چیخ کا عذاب نازل ہوا، پھر پتھر برسے۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر سدوم کی بستی کی طرف دیکھا، وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لوط کے پاس وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ بالکل ہی کٹ جائے گی۔ اس رکوع میں آگے چل کر فرمایا، سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشراق کے وقت تک سب ختم ہو گئے۔ اس بستی کا کوئی شخص اگر اس وقت کسی کام سے بستی سے باہر چلا گیا تھا تو اس کے نام کا پتھر اسے وہیں لگے گا۔
تورات میں ہے، سدوم اور عمورہ میں آگ اور گندھک کی بارش ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے، پھر پتھر برسائے گئے۔ دونوں بیان جمع کرنے سے معلوم ہوا ہے ایسی حالت پیش آئی ہوگی کہ جیسی آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے ہوتی ہے۔ سدوم اور عمورہ کی بستیوں، ان بستیوں کا کچھ حصہ اب سمندر میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سمندر کا نام بحر مردار ہے۔ اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کے آس پاس رہنے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اس سمندر کی جگہ کسی زمانے میں خشک زمین تھی۔ اس جگہ سدوم وغیرہ شہر آباد تھے۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور زلزلوں کی وجہ سے یہ زمین سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے دھنس گئی اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر مردار یا بحر لوط ہے۔ سمندر کے اس خاص حصے میں آج بھی کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہتے ہیں۔ کچھ ماہرین ایسے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اس تباہی کا زمانہ 2061 قاف میم ہے، یعنی یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2061 سال پہلے پیش آیا۔ یہ علاقہ 4-5 شہروں کا مجموعہ تھا اور آبادی 4 لاکھ تھی۔ ابھی کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل لوط پر کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں یہ اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس ہم نے لوط اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، مگر ہاں ایک بڑھیا یعنی لوط کی بیوی وہ رہ گئی وہ جاننے والوں میں، پھر ہم نے اسے اور دوسرے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان پر ایک عجیب قسم کا مینہ برسایا یعنی پتھروں کا۔ سو کیا ہی بڑا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جنہیں ڈرایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بستی کے کھنڈرات مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔